سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلی کا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بائزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلی کا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 164۔ یوناف اور بوڑھے گانے والے کی گفتگو جاری تھی۔ یوناف نے بوڑھے سے کہا، کیا تم جین مت کے متعلق بھی مجھے کچھ تفصیل بتاؤ گی؟ اس پر بوڑھا گانے والا کہنے لگا، کیوں نہیں، میں تمہیں اس کے متعلق بھی تفصیل بتاتا ہوں۔ سنو یوناف، جین مت کی ابتدا کرنے والا ایک شخص وردھمان تھا، جو پٹنہ سے 27 میل شمال میں ویسیائی قصبے میں ایک شتری گھرانے سے 540 قبل مسیح پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد کا نام سدھارتھا تھا، جو شردھا پور اور تیرسالہ قبیلے کا سردار تھا۔ اس کی والدہ ایک شتری خاتون تھی، جو ویسامی اور مگدھ کے حکمران خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جینیوں کی روایت کے مطابق اس وردھمان نے ایک شہزادی اشودھما سے شادی کی، کچھ عرصہ مطالعانہ زندگی بسر کی۔ جب 30 سال کی عمر میں قدم رکھا تو دنیا ترک کر دی اور پرسونات کا ایک مسلک اختیار کیا، یہاں تک کہ 12 سال برہنگی کی حالت میں راہبانہ زندگی بسر کی۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پرسونات کا زمانہ 8ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ پرسونات ایک مسلح خیال کیا جاتا ہے۔ پرسونات کے باپ کو بنارس کا راجہ بتایا جاتا ہے۔ ایک عرصے تک یہ شخص عیش اور منمانی زندگی بسر کرتا رہا اور اس کے بعد راہبانہ زندگی اختیار کر لی۔ 84 دن کے مراقبے کے بعد اسے روشنی کا حصول ہوا، یعنی وہ نروان حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ماننے والوں کو عدم تشدد، صداقت اور چوری سے اجتناب اور رہبانیت کی تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ جین مت کا بانی، جس کا نام وردھمان تھا اور جسے جین بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے، 6 سال تک ایک بھکشو گوسالہ کی معیت میں رہا، لیکن گوسالہ نے اسے چھوڑ دیا۔ گوسالہ کے چھوڑنے کے بعد جین نے ریاضت شروع کی۔ ریاضت کے 13ویں سال جین نے ایک غیر معروف بستی جو بھاکا گرام میں دریائے اجوپالگا کے کنارے آباد تھی، وہاں ڈیرا لگایا، اور 42 سال کی عمر میں اسے وہ حقیقی معرفت اور گیان حاصل ہوا جس کا وہ متلاشی تھا۔ یہ گیان حاصل کرنے کے بعد جین نے 30 سال تک اپنے عقیدے کا پرچار کیا اور اس سلسلے میں انگا، دیہا اور مگدھ کا سفر اختیار کیا اور مگدھ کے مشہور حکمران میسیا اور اس کے لڑکے اجا استرو سے کئی ملاقاتیں کیں۔ آخرکار 72 سال کی عمر میں جین نے جنوبی بہار کے ایک مقام پاوا کے مقام پر 486 قبل مسیح میں وفات پائی۔ جین کی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ کسی ذی روح کو تکلیف نہ دی جائے۔ جس طرح انسان کا اپنا وجود محترم اور عزیز ہوتا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دوم یہ کہ راستی کو اپنا شعار بنانا چاہیے اور دوسروں کے اموال کو ناجائز طور پر حاصل نہ کر لیا جائے۔ سوم یہ کہ چوری سے اجتناب کیا جائے اور حلال روزی کمائی جائے۔ چہرم یہ کہ پاک دامانی کی زندگی بسر کی جائے، اور پنجم یہ کہ لذات یعنی حواس خمسہ، سننے، دیکھنے، چکھنے پر مکمل غلبہ اور فتح ہونی چاہیے، کیونکہ یہی حواس انسان کو مادی لذت کی وادی میں انسان کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ جینی عہد میں تشدد کی حدود بہت وسیع ہیں اور اس کی روح سے کسی ذی روح کو ایذا دینا منع نہیں کیا گیا، لیکن غیر ذی روح کو بھی نقصان پہنچانے سے روکا گیا ہے۔ جین مت کسی مافوق الفطرت تخلیقی قوت کے قائل نہیں۔ ان کے نزدیک خدا انسان کی قوت میں مضمر، صلاحیتوں کی جلا، تکمیل اور اظہار کا دوسرا نام ہے۔ جین مت والے نظریہ روح کے بھی مخالف ہیں۔ جینیوں کے یہاں نروان حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے ہر قسم کی خواہشات اور آرزویں نکال دے، کیونکہ خواہشات اور تمنائیں ہی مصائب اور گناہ کا باعث ہوتی ہیں۔ جب انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ غم سے رو اٹھتا ہے، اور جب خواہش ہی نہ ہوگی تو روح مسرت اور خوشی سے ہمکنار ہوگی، اور یہ قلبی مسرت اور راحت ہی نروان ہے۔ چندرگپت موریہ کے عہد میں جین مت 2 فرقوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک فرقے کا نام سوتیسا میر تھا، جو سفید کپڑے پہنتے تھے، اور دوسرے فرقے کا نام دگمبر تھا، جو بالکل برہنہ رہتے تھے۔ جین مت میں ہندوؤں کی طرح آواگون اور مکتی میں اعتقاد رکھا جاتا ہے، لیکن مکتی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہندوؤں سے مختلف ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق روحوں کی تعداد محدود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نئی روح پیدا نہیں کر سکتا،
اسی وجہ سے ہر روح کو اس کے گناہ کی وجہ سے آواگون کے چکر میں ڈال رکھا گیا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے میں 1,84,000 مرتبہ وہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے۔ لیکن جینیوں کا عقیدہ ہندوؤں کے عقیدے سے مختلف ہے۔ ان کے نظریے کی روح سے جب کوئی روح گناہ کرتی ہے تو بوجھل ہو کر نیچے کی طرف ڈوبنے لگتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس قدر بوجھل ہو جاتی ہے کہ 7ویں دوزخ میں جا گرتی ہے۔ جو روح مطہر ہو جاتی ہے وہ ہلکی ہو کر اوپر کو صعود کرتی ہے اور 26 بہشتوں میں سے کسی ایک میں قرار کرتی ہے۔ جب وہ بہت ہی لطیف اور تمام علائشوں سے منزہ اور پاک ہو جاتی ہے تو 26ویں بہشت کو پہنچ جاتی ہے، تب اسے نروان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جین مت کے ماننے والے روح کو اب بھی مانتے ہیں۔ جو روح مکتی پا جاتی ہے وہ پیدائش اور موت کے چکر میں نہیں آتی۔ جین مت کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ایک پرمیشور نہیں ہے، جتنے لوگ مکتی حاصل کر لیتے ہیں وہ پرمیشور بن جاتے ہیں۔ جینیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں، وہ ایسے ہی پرمیشور کے وجود کے قائل نہیں جس کو قدیم اور خالق کہا جا سکے، اور وہ اپنے اعتراض کی بنیاد اس مفروضے پر رکھتے ہیں کہ اگر خدا یعنی ایشور کو کائنات کا بنانے والا اور ارواح کے اعمال کا نتیجہ قرار دینے والا مانو گے تو ایسا خدا یعنی ایشور دنیا کا پابند ہو جائے گا، حالانکہ وہ آزاد ہے۔ جین مت کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ کوئی خدا اور ایشور نہیں ہے، بلکہ ارواح اعمال کے نتائج کو اس طرح بھگتتی ہیں جس طرح وہ نشہ آور چیز پینے سے نشے میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی روح گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو ذلت کی پستی میں چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی مطہر ہو جاتی ہے تو وہ رفع رفت کی بلندیوں کو چھو لیتی ہے۔ بس یہی جین مت والوں کا فلسفہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوڑھا گانے والا خاموش ہو گیا تو بیوسا نے فوراً یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ تو ہندو مت کے متعلق کچھ جانتے ہوں گے، لیکن میں تو کچھ نہیں جانتی۔ اس شخص سے کہیں کہ ہمیں ہندو مت سے متعلق کچھ بتائیں۔ اس پر یوناف اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تم اس کے بعد ہمیں ہندو مت، تاؤزم، کنفیوشزم اور شینٹوئزم کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ اس پر بوڑھا اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا اور کہنے لگا، اب اس قدر حالات بتانے کے بعد میں تھک چکا ہوں۔ میں نے شت الفرات شہر کے باہر دریائے فرات کے کنارے ایک سرائے میں قیام کر رکھا ہے۔ تم کل دونوں میاں بیوی مجھ سے ملاقات کرنا، باقی حالات میں کسی وقت تم سے کہہ دوں گا۔ یوناف اور بیوسا اس بوڑھے کا جواب سن کر مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ بوڑھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سرائے کی طرف چلا گیا جس میں اس نے قیام کر رکھا تھا۔ یوناف اور بیوسا بھی ان کے ساتھ ہو لیے تھے، اور انہوں نے بھی شت الفرات سے باہر دریائے فرات کے کنارے سرائے میں قیام کر لیا تھا۔ دوسری طرف عدی بن نصر ملکہ الزبا کے محل سے نکل کر دریائے فرات کے کنارے برق رفتاری کے ساتھ دریا کے کنارے پڑنے والے جنگل کو عبور کرتا جا رہا تھا۔ جنگل کو عبور کرنے کے بعد وہ صحرا کے اس حصے میں داخل ہوا جہاں ربیہ کا خانہ بدوش قبیلہ فروکش تھا، لیکن کھجوروں کے اس جھنڈ میں آ کر عدی بن نصر حیران رہ گیا۔ وہ جگہ سنسان اور ویران پڑی تھی، جگہ جگہ راکھ بکھری پڑی تھی، ٹوٹے چولہے اور خیموں کی ٹوٹی ہوئی بوسیدہ سی تنابیں ادھر ادھر دکھائی دے رہی تھیں۔ عدی نے بڑی بے بسی کے عالم میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، تو کیا خانہ بدوش قبیلہ یہاں سے کوچ کر گیا؟ کیا بوڑھے اوف نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ کیا اس حسین ربیہ کی محبت ایک سراب اور ایک فریب تھا؟ عدی نے ایک بار پھر اپنے ذہن سے سوال کیا کہ کیا میں نے الزبا کے محل میں سوتے ہوئے اس خانہ بدوش قبیلے کے متعلق کوئی خواب دیکھا تھا؟ کیا اس صحرا میں اس خانہ بدوش قبیلے کا کوئی وجود نہ تھا؟ لیکن جلدی وہ سنبھلا اور اپنے سر کو زور کا ایک جھٹکا دے کر اس نے ذہن میں جنم لینے والے ہر خیال اور خدشے کو ٹھکرا کر رکھ دیا تھا۔ کیا وہ خانہ بدوش قبیلہ ایک حقیقت تھا اور اس کے سردار سے مقابلہ کر کے میں نے اسے قتل کر دیا تھا؟ پھر عدی گھوڑے سے اترا اور اس جگہ گھومنے لگا جہاں کبھی خانہ بدوشوں کے خیمے نصب تھے۔ اس نے دیکھا کہ ان گنت اونٹوں کے پاؤں کے تازہ نشانات صحرا میں ایک طرف جا رہے تھے، شاید قبیلے نے صحرا کے اندر اسی طرف کوچ کیا تھا۔ عدی فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، وہ صحرا کی انجانی بھول بھلائیوں اور وسعتوں کی طرف جانے لگا، اور اونٹوں کے پاؤں کے نشانات کے تعاقب میں بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ پوری رات دم لیے اور قیام کیے بغیر وہ اس اندھے اور لامتناہی صحرا کے اندر سفر کرتا رہا۔ اونٹوں کے نقشے پا آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے، کہیں بھی اپنے آگے اسے خانہ بدوش جاتے دکھائی نہ دیے تھے۔ عدی کا خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے ضرور کوئی نخلستان دکھائی دے گا
جہاں وہ خانہ بدوش قبیلہ فروکش ہوگا، لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ دوسرے روز کافی دن چڑھے تک اسے نخلستان کے ایک طرف ایسی جھاڑیاں دکھائی دیں جو صرف اونٹ ہی کی خوراک ہو سکتی ہیں۔ اس کے پاس خوراک کا کوئی انتظام نہ تھا، پانی کا مشکیزہ بھی خالی ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود ایک جذبے کے تحت وہ بڑی ثابت قدمی سے سفر کرتا رہا۔ دوپہر کے قریب اچانک صحرا کے اندر سرد اور ٹھٹرتی ہوئی تیز ہواؤں کے جھکڑ چل نکلے۔ ریت کے بگولے صحرا کے اندر اڑتے ہوئے ہر چیز کو ڈھانپنے لگی تھی۔ قافلے کا وہ نقشے پا جن کا عدی تعاقب کر رہا تھا وہ مٹ گئی تھی۔ تیز ہواؤں نے ٹیلوں کی شکست و ریخت کا ایک کھیل شروع کر کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ کھڑے کرنے شروع کر دیے تھے۔ پیاس کے باعث عدی کا حلق تپتے صحرا کی طرح خشک ہو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو کر پھٹ جائیں گے اور وہ صحرا کے اس حصے میں ریت تلے دب کر ابدی نیند سو جائے گا۔ ان مشکلات کے باوجود وہ آگے بڑھتا رہا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ ایسی حالت میں وہ ریت کے طوفان میں زیادہ دیر تک سفر نہ کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اپنے اندازے کے مطابق ایک سمت کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے تھا، جبکہ اس کے رہنما پاؤں کے نشانات طوفان نے مٹا دیے تھے۔ ایک جگہ اس کے گھوڑے نے ریت کے ایک بنے ہوئے چھوٹے سے ایک ٹیلے سے ٹھوکر کھائی اور ریت پر گر گیا۔ عدی جس نے اپنے گھوڑے کی باگیں اپنے بائیں بازو کے گرد لپیٹ رکھی تھیں، منہ کے بل ریت کے اس ٹیلے پر گر گیا تھا۔ دوبارہ اسے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس پر غشی سی طاری ہو گئی تھی اور ریت بڑی تیزی سے اسے ڈھانپنے لگی تھی۔ عدی بن نصر کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہ دریائے فرات کے کنارے لیٹا ہوا تھا اور دو آدمی اس پر جھکے ہوئے تھے، جن میں سے ایک اس کے حلق میں پانی انڈیل رہا تھا، جبکہ دوسرا پریشان سا عدی بن نصر کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ عدی نے بڑے غور سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس لیے کہ وہ دونوں جوان اس کے اپنی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر عدی بن نصر نے کسی قدر نرم اور خوشکن آواز میں اپنے قبیلے کے ان دونوں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم دونوں یہاں میری مدد کے لیے کیسے اور کس طرح پہنچ گئے؟ عدی بن نصر کے اس استفسار پر ان دونوں جوانوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، دیکھ نصر کے بیٹی، تمہارا ماموں مر چکا ہے اور اب اس کی جگہ قبیلے نے تمہارے باپ کو اپنا سردار مقرر کر لیا ہے۔ تمہاری روانگی سے ایک روز بعد بنو ازد کے حکمران جزیمہ کے دو قاصد ہمارے قبیلے میں آئے تھے اور انہوں نے تمہیں طلب کیا تھا۔ جزیمہ کو کسی طرح یہ خبر ہو گئی تھی کہ تم ملکہ الزبا کی طرف روانہ ہو گئی ہو۔ یہ بات شاید اسے ناگوار گزری تھی، کیونکہ جزیمہ اور الزبا ازلی دشمن ہیں۔ اسی بنا پر جزیمہ نے شاید تمہیں اپنے ہاں طلب کیا ہے۔ اب بنو ازد کے حکمران جزیمہ نے ہمارے قبیلے کے نام پیغام بھیجا ہے کہ عدی بن نصر کو اس کے پاس بھیج دیا جائے، ورنہ وہ بنو ایاد پر حملہ آور ہو جائے گا۔ تمہارے باپ اور قبیلے کے سردار نے ان قاصدوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا ہے کہ میرا بیٹا لوٹ آئے پھر تمہیں کوئی فیصلہ کن جواب دوں گا۔ سنو نصر کے بیٹی، ہم دونوں تمہاری تلاش میں ملکہ الزبا کے پاس گئے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ عدی اس کے ہاں سے مقابلہ جیت کر کوچ کر چکا ہے۔ جب ہم اس کے شہر سے باہر نکلے تو ایک ہمدرد بوڑھے نے بڑی رازداری سے ہمیں کہا تھا کہ ملکہ الزبا کے جاسوسوں میں سے ایک اس کا قریبی رشتہ دار ہے اور اس نے اسے خبر دی تھی کہ تم ایک خانہ بدوش لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ الزبا چونکہ خود تمہیں پسند کرتی ہے، لہٰذا یہ بات اسے ناگوار گزری۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ملکہ الزبا نے اس خانہ بدوش لڑکی کو قتل کرا دیا ہے اور اس کے قبیلے کو بڑی سختی سے صحرا کے اس حصے سے کوچ کر جانے کا اس نے حکم دے دیا ہے۔ اس بوڑھے نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ عدی ضرور اس خانہ بدوش قبیلے کا تعاقب کرے گا، لہٰذا ہم دونوں بھی بڑی تیزی سے اور سرعت سے تمہارے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ تم ہمیں ریت پر بے ہوش پڑے ملے تھے۔ تمہارا بایاں ہاتھ تمہارے گھوڑے کی باگ سے بندھا ہوا تھا اور گھوڑا تمہیں لیے ادھر ادھر پھر رہا تھا، ورنہ تم اب تک ریت تلے دب کر ختم ہو چکے ہوتے۔ اب سنبھل جاؤ اور ہمارے ساتھ قبیلے چلو، اس لیے کہ تمہارا باپ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ربیہ کے مرنے کا سن کر عدی بیچارہ کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر دشت عقوبت کی قہرمانی، خاموش ظلمت کے عکس ہیولوں، آندھی کی شدت میں زلزلہ انگیزی، سینہ محفوظ رازوں میں درد کی چبھن جیسی کیفیت چھا گئی تھی۔ اس کی دہکتی سانسوں میں خیالات کے خوفناک افریت اور خون کی بارش میں جوش مارتے
آگ کے بادلوں جیسی خوفناکی حلول کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کے خوبصورت راستوں پر عداوتوں کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور موتیوں جیسی خواہشوں میں مجبوریوں کے سنگریزے برس پڑی تھی۔ چند لمحوں تک وہ کھویا کھویا سا رہا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، کچھ سوچا، اور اس کے بعد اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو کر تپ اٹھا۔ جنونی انداز میں وہ اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گیا اور زخم خوردہ درندے کی طرح غراتے ہوئے کہنے لگا، میں الزبا سے ربیہ کا انتقام ضرور لوں گا۔ اس نے ربیہ کو قتل نہیں کیا بلکہ عدی بن نصر کے دل میں زہریلا خنجر گھونپ دیا ہے۔ میں اس بنو قسطرہ کی حکمران ملکہ الزبا پر کسی نہ کسی طرح قابو حاصل کر کے اسے سرکش اونٹ کی طرح باندھ کر ماروں گا۔ اس کے ساتھ ہی عدی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے قبیلے کے دونوں نوجوانوں کے ساتھ وہ واپسی کا رخ کر رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے عدی بن نصر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں بنو ایاد کی بستیوں کے جنوبی حصے میں داخل ہو گیا۔ جنوبی حصے میں چونکہ میٹھے پانی کے کچھ کنویں اور چشمے بھی موجود تھے، جن کی وجہ سے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی صحرا کے اندر نخلستانوں کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور جگہ جگہ کھجور اور انگوروں کا گھنا منظر دیتے ہوئے باغات تھی، اور میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کے قریب قریب گندم اور جو کی فصلیں بھی خوب پھیلی ہوئی تھیں۔ دوسرے دونوں ساتھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ عدی اپنے ان دونوں ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر ایک سادہ سے مکان میں داخل ہو گیا۔ صحن کے اندر دھوپ میں اس کا بوڑھا باپ بنو عیار کا سردار نصر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ قبیلے کے کچھ اور سرکردہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عدی کو دیکھتے ہی اس کا باپ نصر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے، پھر وہ میرا بیٹا میرا بچہ پکارتا ہوا عدی کی طرف بڑھا۔ عدی نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں چھوڑ دیں اور اپنے بوڑھے باپ کی طرف بھاگا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے، جبکہ نصر اپنے بیٹے عدی کی پیشانی بار بار چوم کر اس سے اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر عدی اپنے باپ سے علیحدہ ہو گیا اور بھرائی ہوئی سی آواز میں اس نے پوچھا، بابا میرے ماموں کو کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد اس کے باپ نے دلگیر سی آواز میں جواب دیا، کیا کہوں بیٹی، اس کے مرنے کی کچھ سمجھ نہیں آئی، نہ وہ بیمار ہوا نہ اسے کوئی حادثہ پیش آیا، اچانک موت نے اسے آ لیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے تمہیں بہت یاد کیا تھا۔ عدی بیچارے نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، جزیمہ کے قاصد کہاں ہیں؟ اس پر نصر نے عدی کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں نے انہیں اس وعدے کے ساتھ واپس لوٹا دیا ہی کہ میرا بیٹا ملکہ الزبا کے پاس اس کے پہلوانوں سے مقابلہ کرنے گیا ہوا ہی، جب وہ لوٹے گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس پر عدی نے پریشانی میں اپنے باپ نصر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے باپ، کیا مجھے بنو ازد کے حکمران جزیمہ کے پاس جانا چاہیے؟ اس پر عدی کا باپ نصر افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا، بنو ازد کا حکمران جزیمہ تمہیں مجھ سے ایک طرح سے خریدنا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو کیوں کر بیچ سکتا ہوں؟ دیکھ میرے بیٹے، بنو ازد کے حکمران جزیمہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب اور تجویز ہے، شاید تم اسے پسند کرو گی۔ عدی نے فوراً جستجو اور حیرت کے سے انداز میں اپنے باپ سے پوچھا، وہ کیسی ترکیب و تجویز ہے بابا؟ نصر کہنے لگا، سن میرے فرزند، جزیمہ اور اس کے قبیلے والی دو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان دونوں بتوں کو ایک الہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر تم کسی طرح ان دونوں بتوں کو اٹھا کر اپنے قبیلے میں لاؤ تو ہم جزیمہ کو کہلا بھیجیں گے کہ اگر جزیمہ نے ہم پر حملہ کر دیا اور عدی کو ہم سے مانگا تو ہم دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ ایسی صورت میں جزیمہ ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا اور اپنے قبیلے کے دونوں بتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہم سے تمہارا مطالبہ ہرگز نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری یہ ترکیب ضرور کامیاب رہے گی۔ اور سنو میرے بیٹی، وہ دونوں بت جزیمہ کے مرکزی شہر شافیات کے شمالی حصے میں ایک معبد کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پتھر کے اتنے بڑے اور بھاری بت ہیں کہ کئی آدمی مل کر بھی انہیں اٹھا نہیں سکتے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم طاقتور اور جنگلی گھوڑوں جیسا زور رکھتے ہو۔ اگر تم کوشش کرو تو بنو ازد کے ان بتوں کو تم ان کے معبد سے نکال کر اور اونٹ پر لاد کر اپنے قبیلے میں لا سکتے ہو۔ اس مقصد کے لیے تمہیں قبیلے کا ایسا سرکش اونٹ مہیا کیا جائے گا جو ان بتوں کو لے کر بڑی آسانی سے
ہمارے اور بنو ازد کے درمیان پڑنے والے صحرا کو عبور کر لے گا۔ اور سنو میرے بچے، کیا تم میری اس سوچ، اس تدبیر سے اتفاق کرتے ہو؟ عدی خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے باپ، یہ ایک بہت اچھی اور کارآمد ترکیب ہے۔ میرے باپ، تم فکر نہ کرو، مجھے امید ہے کہ میں کسی رات کی تاریکی میں بنو ازد کے وہ دونوں بت اس کے معبد سے نکال کر اور اونٹوں پر لادنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور پھر انہیں اپنے قبیلے میں لے آؤں گا۔ اور جب ان بتوں کو ہم یہاں لائیں گے تو پھر جزیمہ سے ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرا سکیں گے۔ اس پر نصر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر میرے بیٹے، آج آرام کرو اور کل بنو ازد کی طرف روانہ ہو جانا۔ تمہارے ساتھ قبیلے کے 2 ایسے جوان بھی کر دیے جائیں گے جو تمہارے بعد قبیلے کے طاقتور ترین جوان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تم تینوں جزیمہ کے شہر میں بنو لحم کے تاجروں کے بھیس میں داخل ہو جانا اور رات کی تاریکی میں معبد کے اندر جانا اور دونوں بت اٹھا کر لے آنا۔ اسی طرح ہم جزیمہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ عدی پیچھے ہٹا اور اپنے گھوڑے کو اس نے کھجور کے پتوں سے بنے ایک چھپر تلے باندھ دیا تھا۔ پھر اس نے گھوڑے کی خرجین سے نقدی کی 2 تھیلیاں نکال کر اپنے باپ کو تھماتے ہوئے کہا، سنو میرے باپ، یہ 11,000 سرخ دینار ہیں جو میں نے بنو قسطرہ کے حکمران الزبا کے پہلوان سے مقابلہ جیت کر حاصل کیے ہیں۔ ان سے تم اپنے اپنے قبیلے کے لیے بنو عم سے میٹھے پانی کے چشمے خرید سکتے ہو، اور ایسا کرنے سے ہمارا قبیلہ بھی دوسرے عرب قبائل کی طرح خوشحال ہو جائے گا اور ہم ان سے کہیں بہتر اور اچھی فصلیں اگا سکیں گے۔ بوڑھے نے نقدی کی 2 تھیلیاں لے لیں اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، ابراہیم کا رب تمہیں تمہارے ہر مقصد میں کامیاب اور کامران نکالے۔ اس کے بعد نصر نے نقدی کی 2 تھیلیاں اپنی 24 صندوق میں رکھ دیں اور باہر آ کر عدی سے کہنے لگا، میں کل تمہارے ساتھ اس سرکش اونٹ کے علاوہ کہ جس پر تم دونوں بت لاد کر لاؤ گے 3 اور اچھے صحت مند اور جفاکش اونٹوں کا بندوبست کرنے جاتا ہوں، جن پر تم اور تمہارے دونوں ساتھی سوار ہو سکو گے۔ تم اتنی دیر تک نہا لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدی کا باپ نصر اپنے مکان سے باہر نکل گیا۔ عدی بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مکان سے نکلا اور نہانے کے لیے قبیلے کے چشمے کی طرف چلا گیا تھا۔ دوسری طرف بنو قسطرہ کی ملکہ الزبا کو اس کے جاسوسوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ عدی خانہ بدوش قبیلے کی لڑکی سے محبت کرتا ہے جس کا نام ربیہ ہے۔ ملکہ الزبا چونکہ خود بھی عدی کو پسند کرتی تھی، لہٰذا وہ اپنے راستے سے ربیہ کی دیوار برداشت نہ کر سکی۔ اس نے سپاہیوں کا ایک دستہ خانہ بدوش قبیلے کی طرف یہ حکم دے کر روانہ کر دیا کہ ربیہ کو قتل کر دیا جائے اور خانہ بدوشوں کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ صحرا کے اس حصے سے اپنا پڑاؤ ہٹا لیں اور کبھی صحرا کے اس حصے کا دوبارہ رخ نہ کریں، بلکہ کسی ایسی سمت نکل جائیں جہاں عدی کبھی بھی انہیں تلاش نہ کر سکے۔ الزبا کا وہ فوجی دستہ جب خانہ بدوش قبیلے میں داخل ہوا اور ربیہ کو قتل کرنا چاہا تو اس فوجی دستے کا کماندار اس خانہ بدوش مغنی کا جاننے والا نکلا۔ اس کی التجا پر ربیہ بیچاری قتل ہونے سے تو بچ گئی تھی، تاہم اس دستے کے کماندار نے اس مغنی کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کو لے کر وہاں سے کوچ کر جائے اور پھر کبھی اس طرف کا رخ نہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ ہر طرف یہ مشہور کر دیا جائے کہ ربیہ قتل کر دی گئی ہے۔ اس کماندار نے مغنی کو یہ بھی مشورہ دے دیا تھا کہ یہاں سے کوچ کر کے صحرا کے کسی ایسے دشوار گزار راستے سے ہو کر کہیں اور پڑاؤ کر لے تاکہ الزبا کا اگر کوئی اور دستہ ان کی تلاش میں روانہ ہو تو وہ انہیں تلاش نہ کر سکے۔ اس کماندار نے خانہ بدوش قبیلے کے مغنی پر یہ بھی انکشاف کر دیا کہ بنو قسطرہ کی ملکہ عدی سے عنقریب شادی کرنے والی ہے۔ یہ خبر ربیہ پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ عدی اس سے دھوکہ کرے گا، تاہم اس نے صحرا میں تپتے کسی اکیلے اور تنہا درخت کی طرح چپ سنجیدگی سادھ لی تھی۔ اس کی مسکراہٹیں مرجھائے ہوئے پھولوں کی مانند بکھر کر رہ گئی تھیں اور اس کے ہونٹ سل گئے تھے۔ صحرا کے اندر وہ جہاں بھی پڑاؤ کرتے اور مغنی جب تنبورہ بجاتا تو وہ خاموش کھڑی آنسو بہاتی رہتی اور اس ماحول کو دیکھتی رہتی۔ اس کی نگاہوں، اس کے دل اور اس کے ذہن کو عدی کا انتظار تھا، اور اب اس کی التجا پر اور بوڑھے اوف کے کہنے پر اس کا قبیلہ اس دشوار گزار صحرا کا ایک لمبا چکر کاٹ کر بوائد کی طرف چلا گیا تھا۔ ربیہ کو یقین تھا کہ عدی ضرور اپنے قبیلے میں چلا گیا ہوگا، لہٰذا وہ اس کے قبیلے میں جا کر اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس طرح وہ خانہ بدوش قبیلہ سفید ریت کے اس اندھے صحرا میں قیام و کوچ کرتا ہوا اور منزل پر منزل مارتا ہوا اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔
سرائے میں قیام کے دوران یوناف اور بیوسا جب ہندوستان کے ان گانے والوں کے کمرے کی طرف گئی تو انہوں نے دیکھا کمرے کے دروازے پر قفل لگا ہوا تھا۔ دن میں کئی بار یوناف اور بیوسا اس کمرے کا طواف کرتے رہی، کمرہ مقفل ہی رہا۔ شام کے قریب جب وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بوڑھا گانے والا ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی یوناف نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور پھر اس سے کہنے لگا، میں اور میری بیوی بیوسا دن میں کئی بار تمہارے کمرے کی طرف گئے تھے، لیکن جب بھی ہم نے تمہارے کمرے کا جائزہ لیا وہ باہر سے مقفل ہی تھا۔ کیا تم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے؟ اس پر وہ بوڑھا ایک نشست پر بیٹھا اور کہنے لگا، دراصل ہم صبح سے لے کر تقریباً شام تک ملکہ الزبا کے محل میں رہتے ہیں۔ ہماری طرح دوسرے ملکوں سے آئے مغنی اور سازندوں نے بھی اس سرائے کے اندر قیام کر رکھا ہے، اور اس سرائے میں جس قدر اخراجات ہم پر اٹھتے ہیں وہ سب ملکہ کی طرف سے برداشت کیے جاتے ہیں۔ سارے ملکوں سے آئے ہوئے مغنی اور سازندے صبح سے لے کر شام تک ملکہ کے محل میں موجود رہتے ہیں اور باری باری اپنے گیتوں اور اپنے سازوں سے ملکہ کو محظوظ کرتے رہتے ہیں۔ اب شام کے قریب وہاں سے ہماری جان چھوٹی ہے تو یہاں سرائے میں آئے ہیں، اور میں سیدھا تم دونوں میاں بیوی کے کمرے کی طرف آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے آج باقی ماندہ حالات کہنے کا وعدہ کیا تھا۔ یوناف اس بوڑھے گانے والے کی اس گفتگو پر بے حد خوش ہوا اور پھر کہنے لگا، میرے بزرگ، تیرا انتہائی شکریہ۔ دیکھو، اگر تم اپنے لیے دشواری محسوس نہ کرو تو سب سے پہلے میں چینی مذاہب کے متعلق تم سے کچھ سننا پسند کروں گا۔ اس پر بوڑھے گانے والے نے گلا کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا اور پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھو میرے بچوں، چین کی تاریخ تقریباً 2700 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ قدیم گیتوں کی جو نامکمل کتابیں دستیاب ہوئی ہیں، اور چین میں جو شیح جنگ کہلاتی ہے، اور ایرانی تاریخ اسناد میں جو شوجنگ کے نام سے موسوم ہیں، ان کے بارے میں یہ عمومی اعتقاد ہے کہ یہ سب کنفوشیس کے زیر ادارت مدون کی گئی تھیں، اور دوسری روایات بھی انہی کتاب سے ملتی ہیں جو اس امر کی شاہد ہیں کہ قدیم چین میں توحید پرستی کا دور دورہ تھا، اور وہ ایشور یعنی خدائے واحد اور قادر مطلق یا حاکم مطلق کے نام سے خداوند کو یاد کرتے تھے۔ اسی ذات نے کائنات پیدا کی ہے اور وہ جزا اور سزا کے قائل تھے۔ کچھ عرصے بعد مذہب اپنی خوبیاں کھو بیٹھا، اس کی جگہ شرک نے لے لی اور عقل کی جگہ توہمات اور رسومات نے۔ ذات مطلق کے حضور قربانی، خصوصاً بیلوں کی قربانی کا رواج ہوا۔ واقعات و حادثات کی خبر پہاڑوں پر آگ جلا کر بھیجی جاتی تھی، اور یہ بات ایمان میں شامل ہو گئی کہ آگ کا دھواں زمین کے باسیوں کی مصیبت اور مسرتوں کی روداد ذات باری تعالیٰ سے بیان کرتا ہے۔ طبعی طاقتیں، آندھی، رات، دریا اور زمین بھی لائق پرستش قرار دے دیے گئے۔ اسی طرح چینی مذہب کے اندر بہت سے شرک شامل کر لیے گئے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوڑھا خاموش ہوا تو یوناف کہنے لگا، میرے بزرگ، کیا تم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ خدا واحد ہے اور لا شریک ہے؟ اس پر بوڑھا گانے والا بولا، یقیناً ہم بدھ مت کے پیروکار اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ مالک خدائے واحد ہے، وہ قادر مطلق اور حاکم اعلیٰ ہے، اور اس کائنات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ بوڑھے کا یہ جواب سن کر یوناف بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا، میرے بزرگ، تمہارے اس جواب نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اب تم آگے کہو کیا کہتے ہو۔ جواب میں پھر وہ بوڑھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چینی مذاہب میں سے پہلے ہم تاؤزم کا ذکر کرتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح تک جب چین مذہبی اور سماجی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکا تھا تو اس ظلمت اور گمراہی کے دور میں 2 عظیم مذہبی رہنما ایک دوسرے کے بعد پیدا ہوئے، ایک لاؤزے جو تاؤ مت کا بانی ہے اور دوسرا کنفیوشیس۔ پہلے ہم تاؤزم کا ذکر کرتے ہیں۔ تاؤزم کا بانی لاؤزے 604 قبل مسیح میں ٹشو کے صوبے میں پیدا ہوئے۔ لاؤزے کے لفظی معنی ہیں بوڑھا فلسفی یا بوڑھا لڑکا۔ لاؤزے اسے اس بنا پر کہا جاتا تھا کہ اس کے بال پیدا ہوتے وقت بھی سفید تھی، اور اس لاؤزے کا اصلی نام لیپیانگ تھا، جس کے معنی بیر کے ہیں۔ گویا یہ کنفیوشیس سے پہلے پیدا ہوا، لیکن کنفیوشیس کا ہم اثر بھی تھا۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور اگلی صدی کے اختتام تک زندہ رہا۔ اس کی پیدائش کے متعلق عجیب و غریب افسانے بنے ہوئے ہیں کہ وہ 81 سال تک ماں کے پیٹ میں رہا، اور جب وہ پیدا ہوا تو اس کا سر سفید اور عقل پختہ تھی۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسے ایک کنواری نے جنم دیا تھا۔
اس کے بارے میں جو قلیل معلومات موجود ہیں ان کی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ افلاس اور غربت کی وجہ سے اس لاؤزے نے جو خاندان کی تاریخی دستاویزات کے محافظ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی، جہاں اسے کتب کا مطالعہ کرنے کا خوب موقع مل گیا۔ جب اپنی تعلیمات کی اشاعت شروع کی تو لوگوں نے اسے لاؤزے یعنی بوڑھے فلسفی کا لقب دیا اور اسی لقب سے یہ مشہور ہو گیا۔ حاکمان ملک کی دغا بازیوں اور ان کے ظلم و ستم سے نالاں لاؤزے نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور لنگپو کی پہاڑیوں پر اس نے سکونت اختیار کرتے ہوئے گوشہ نشینی اور تنہائی گیری کی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ کوہستانی سلسلے کے جس درہ کے قریب لاؤزے نے رہائش اختیار کی تھی، اس درہ کے محافظ نے لاؤزے سے درخواست کی کہ وہ اپنی تعلیمات کے بنیادی اصول اسے لکھوا دیا کرے۔ اس طرح لاؤزے نے اپنے فلسفیانہ خیالات لکھوا دیے تھے جو اپنی کتابی شکل و صورت اختیار کر گئے، اور اس کتاب کا نام تاؤ تی چنگ رکھا گیا، جس کے معنی بنتے ہیں خداوند کے سیدھے راستے کی کتاب۔ کتاب کے مرتب ہونے کے بعد لاؤزے کے ان فلسفیانہ خیالات کو تاؤزم کا نام دے دیا گیا۔ میں نے چین میں قیام کے دوران لاؤزے کی کتاب تاؤ کی چنگ کا مطالعہ بغور کیا تھا، اور اب بھی جو کچھ میں نے ان کے اندر پڑھا وہ مجھے یاد ہے، اور جو کچھ پڑھا وہ تمہیں تفصیل کے ساتھ سناتا ہوں۔ اب میں تم لوگوں کو تاؤزم کی تعلیمات سے متعلق کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ چینی زبان میں تاؤ خدائے آفاقی، عقل کل یا بے علت و علل کو کہتے ہیں۔ لاؤزے نے اپنی کتاب میں لفظ تاؤ خداوند قدوس کے لیے ہی استعمال کیا تھا۔ تاؤ یعنی خدا سے متعلق لاؤزے نے اپنی کتاب سے تمام کائنات کی عظمت اور شان و شوکت قائم کی ہے۔ چاند اور سورج اپنے مدار پر اسی کی وجہ سے گھومتے ہیں، اور وہی ننھے ننھے کیڑوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ تاؤ کا جسم نہیں، وہ ایک لطیف شے ہے۔ تمام اجسام اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں، تمام آوازیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ تاؤ غیر متحرک ہے۔ تاؤ فلسفے کے بانی لاؤزے نے خداوند کی صفات کو نہایت عمدگی سے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، تاؤ ہی آسمان کا سہارا دینے والا اور زمین کا بچھانے والا ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ اس کی بلندی ناپی نہیں جا سکتی اور نہ ہی اس کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تمام کائنات اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وہ بے حد لطیف اور باریک ہے۔ ہر شے میں اس طرح موجود ہے کہ جس طرح پانی دلدل میں ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی بلندی اور غاروں کی پستی تاؤ ہی کے دم سے قائم ہے۔ جانوروں کا چلنا، پرندوں کا اڑنا، چاند اور سورج کی روشنی کی گردش، سب اسی کے فیض کے کرشمے ہیں۔ بہار کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہی چلاتا ہے، اور برسات کی سہانی بارش وہی برساتا ہے۔ پرندوں کے انڈے وہی لاتا ہے، ان انڈوں سے بچے وہی نکالتا ہے۔ جب درختوں سے پتیاں نکلتی ہیں، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اور رحم سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب کام خود ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ کرنے والے کا ہاتھ ہم کو نظر نہیں آتا۔ تاہم یہ سارے کام تاؤ ہی کے ہیں کہ تاؤ دھندلے سے سائے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاؤ کا جسم نہیں، اس کے ذرائع غیر محدود اور پوشیدہ ہیں، لیکن تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے، اور اس سے کبھی کوئی بیکار اور غیر محفوظ کام نہیں ہوا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا گانے والا کہتے کہتے پھر سانس لینے کو رکا۔ اس کے بعد پھر وہ یوناف اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، گو خداوند کی پہچان اور تاؤ کی معرفت کے سلسلے میں لاؤزے کا تاؤ بہت مبہم ہے اور فہم سے بالا تر ہے۔ اس کے متعلق وہ خود کہتا ہے کہ تاؤ کے متعلق معلومات حاصل کرنا یا اس کی معرفت تک پہنچنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس کا اصول قوت بازو پر منحصر ہے اور نہ ہی دوسروں کی مدد پر، کیونکہ جو تاؤ کے متعلق بتلاتے ہیں وہ اس کی بابت کچھ نہیں جانتے، کہ جو جانتے ہیں وہ اس کے متعلق گفتگو نہیں کرتے۔ تاؤ کے متعلق ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے تا وقت کہ اس کے جاننے سے پہلے ہم سب کچھ جان نہ لیں۔ جہاں تک تاؤزم میں اخلاقیات کا تعلق ہے تو اخلاقی تعلیم کا اہم پہلو مداخلت کو قرار دیا گیا ہے۔ لاؤزے کا قول ہے کہ اگر بنی آدم اس اصول کو اپنا لیں تو جنگ و جدل، حرص و ہوس، اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ اس نے انکساری اور محبت کا سبق دیا اور خود بالادستی کو برا اور مذموم قرار دیا۔ موجودہ دور میں تاؤزم کی کتاب 5000 لفظوں پر مشتمل ہے
اور اس کے 21 باب ہیں، اور سب محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ لاؤزے کی اصل کتاب کا مخرب اور تبدیل شدہ نسخہ ہے، اور کچھ اسے سراسر ناقابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ اس امر کی صداقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نظریہ انتہا پسندانہ ہے۔ گزشتہ صدیوں کے فروگزاشتوں اور اضافے کی گنجائش قبول کرتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ اس کتاب کا بہت سا حصہ لاؤزے کے اپنے اقوال پر مبنی ہے، اور اب تو اس میں بہت اضافہ اور تفریق کی گئی ہے۔ بوڑھا گانے والا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی سے جھگڑا نہیں کرو گے تو کوئی تم سے جھگڑا نہیں کرے گا، اگر کوئی تکلیف بھی پہنچائی تو اس سے نیکی کرو، اور وہ کہتا ہے جو اچھے ہیں میں ان میں سے اچھا ہوں، اور جو برے ہیں میں ان میں سے اچھا ہوں، لہٰذا سب کو اچھا ہونا چاہیے۔ جو مخلص اور راست باز ہیں میں بھی ان سے مخلص اور راست باز ہوں، اور جو مجھ سے مخلص اور راست باز نہیں ہیں میں ان سے بھی مخلص اور راست باز ہوں۔ نرم و نازک ترین شے دنیا میں سخت ترین شے کو توڑ دیتی ہے۔ دنیا میں پانی سے زیادہ نرم شے نہیں ہے، لیکن سخت ترین چٹانوں کو پانی کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ لاؤزے کا خیال ہے کہ اصلاح سزا سے نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ محبت اور نرمی سے بڑے بڑے گنہگاروں اور سرکش انسانوں کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ لاؤزے نیکی کرنے والے کو پانی سے تشبیہ دیتا ہے کہ بنی آدم میں سب سے اچھا پانی کی مانند ہے۔ پانی ہر شے کو فائدہ دیتا ہے اور کسی سے مقابلہ نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ ایسی جگہوں میں جمع ہوتا ہے جو انتہائی حقیر سمجھی جاتی ہیں۔ لاؤزے کے نزدیک سب سے بہترین وہ شخص ہے جو بنی آدم سے محبت کرے اور کسی سے نفرت نہ کرے۔ جذبات کے سلسلے میں لاؤزے سفلی جذبات اور خواہشات پر غلبہ پانے پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو دوسروں پر غالب آ جاتا ہے وہ قوی ہے، اور جو خود بخود غالب آ جاتا ہے وہ قوی تر ہے، اور اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جائے۔ لاؤزے کہتا ہے کہ لالچ سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور حرص سے بڑھ کر کوئی وبال نہیں۔ سنو یوناف اور بیوسا میرے عزیزوں، لاؤزے حیات بعد الموت کا قائل ہے۔ وہ دوسری زندگی کو خوشگوار تبدیلی قرار دیتا ہے۔ لاؤزے کا کہنا ہے کہ موت ہر ذی حیات پر لازمی آئے گی، اس وجہ سے اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک موقع پر لاؤزے اپنی کتاب میں کہتا ہے، موت اور زندگی میں وہی تعلق ہے کہ جو جانے اور آنے میں ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا سے کوچ کرنے کے معنی دوسری دنیا میں پیدا ہونے کے نہیں ہیں؟ اور کیا انسان زندگی سے محبت کر کے ایک بہت بڑے فریب میں مبتلا نہیں ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو میری زندگی اس زندگی سے زیادہ خوشگوار ہوگی جو پیدا ہونے سے پہلے تھی؟ افسوس کہ انسان موت کی ہولناکیوں سے تو واقف ہے، لیکن اس کی راحتوں کو نہیں جانتا۔ انسانی زندگی کا تابناک پہلو بھی یہی ہے کہ ازل ہی سے موت تمام انسانوں کو نوشتہ تقدیر بنی ہوئی ہے۔ موت نیکوں کے لیے سکون اور بروں کے لیے پردہ ہے۔ موت گھر کی طرف واپسی کی مترادف ہے۔ مردہ وہ ہیں جو اپنے گھروں کو جا پہنچے، اور زندہ ابھی تک اس دنیا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ حکمرانوں سے متعلق لاؤزے اپنی کتاب میں لکھتا ہے، بدترین حکومت وہ ہے جس میں فلاسفر حکمران ہوں، کیونکہ فلاسفر اپنے علم کو بدی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لاؤزے نے شاید یہ نظریہ اور خیال اپنے دور کے برے فلاسفروں کو دیکھ کر پیش کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے علم کو لوگوں کی ہدایت کے بجائے بدی اور برائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ حکمران سیدھا سادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی رعایا کو اپنے طرز عمل خود مرتب کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے، جس سے لوگوں کی مخفی استعدادیں اور اخلاقی قوتیں اپنے عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لاؤزے فطرت سے لگاؤ کے متعلق بڑا زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح فطرت میں تمام چیزیں خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہیں، اسی طرح انسان کو بھی بغیر کسی حرص اور شہرت کا خیال کیے اپنے کام میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس سے سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ جہاں تک تاؤزم کا تعلق ہے اور لاؤزے کے فلسفے کا تعلق ہے تو یہ انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین روشنی، رہبری اور رہنمائی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لاؤزے کے بعد اس کے پیش کردہ نظریات میں تبدیلی اور انقلاب لانے کی کوشش کی گئی۔ لوگوں نے لاؤزے کے کلام کو کھنگالتے ہوئے کوئی حیات جاودانی کا نسخہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا کرنے میں انہیں مایوسی ہوئی۔ لیکن وہ اس کام میں لگے رہے،
چنانچہ لاؤزے کے 500 سال کے بعد ایک شخص چنگ تاولنگ نے یہ اعلان کیا کہ اس نے ایک ایسا شربت تیار کر لیا ہی کہ جو شخص اسے پی لے گا وہ حیات جاودانی سے ہمکنار ہو کر رہ جائے گا۔ لوگ چونکہ پہلے ہی حیات جاودانی کے لیے تگودو کر رہے تھے، لہٰذا اس شخص کی طرف لوگوں نے بڑا دھیان دیا اور یہ شخص تاؤ کے پیروکاروں کا معبود بن گیا۔ اس طرح تاؤ مت میں شرک، بت پرستی اور توہم پرستی نے جگہ حاصل کر لی تھی۔ لاؤزے کے فلسفے میں صرف لفظ تاؤ ہر قسم کی شرک اور بدی کی نفی کرتا ہے۔ یہ لفظ خداوند قدوس کی ذات کی عکاسی کرتا ہے، لیکن لاؤزے کے بعد تاؤزم کے پیروکار کئی دیوتاؤں اور ارواح کو ماننے لگے تھے، جبکہ یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ لاؤزے ایک ازلی اور ابدی روحانی ہستی کا قائل تھا۔ لاؤزے اپنے فلسفے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بدل و جان ایک ہی ہستی سے لپٹے رہو تو تاؤ تمہاری یاد سے محو نہیں ہوگا۔ اپنی تمام تر قوت اور توجہ حصول شرافت پر مرکوز رکھو تو ہی تم نوزائیدہ بچے کی طرح ہو سکو گی۔ اپنی بصیرت و جدان اور ضمیر کو پاک و صاف رکھ کر ہی تم کمال حاصل کر سکتے ہو، اور رعایا پر شفقت اور نظام امور سے حکومت کے قیام و دوام کی مشکلات پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو۔ تاؤمت کے ایسے پیغامات اور دوسرے فلسفے کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لاؤزے ایک سچے خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اس کی رضا کے تابع کرنے میں ہی عظیم تر نیکی قرار دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو خدا کی محبت اور عشق میں قائم رہنے کی تلقین کرتا خلاصہ یہ ہے کہ تاؤزم کی اخلاقی تعلیم اخلاق کے ان ہماگر اصولوں پر حاوی ہے جو تمام الہامی مذاہب کی روح ہیں۔ پھر عمرہ کے مظالم اور تشدد کے دور میں لاؤزے نے نیکی، سکون، عدم مداخلت اور صلاح پر زور دیا ہے۔ ایک ایسے سماج میں جہاں خود غرضی، لوٹ کھسوٹ اور نفسا نفسی کا دورہ تھا، لاؤزے نے بدی کا بدلہ نیکی سے چکانے کو فرض قرار دیا۔ تاہم لاؤزے کے فلسفے میں اب تبدیلی کر دی گئی ہے اور اسے ایک مکمل دین کی صورت سے ہٹا کر اس کے اندر کفر و الحاد اور توہم پرستی شامل کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے تاؤزم کا مطالعہ کرنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ نئی زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد گوتم بدھ کا وہ بوڑھا پیروکار اور گانے والا تھوڑی دیر تک دم لینے کے لیے پھر رکا۔ اس کے بعد وہ یوناف اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تاؤزم کے بانی لاؤزے کے حالات تھی۔ اب میں تمہیں چین کے دوسرے بڑے مذہب کے بانی کنفیوشیس سے متعلق روشنی ڈالتا ہوں۔ میں پہلے یہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ چین کے دو مذہب تاؤزم اور کنفیوشیزم زیادہ مشہور ہیں، لیکن کنفیوشیس کے مذہب نے چین پر دیر تک اثرات چھوڑے ہیں۔ ایسے انقلابی دور میں زندگی بسر کرتے ہوئے جبکہ عمرہ کے باہمی لڑائیاں زوروں پر تھیں، کنفیوشیس نے سماجی یکجہتی اور توازن پر زور دیا تھا، سماجی ہم آہنگی کی اہمیت کی نشاندہی کی، اور وہ اپنے ہم وطنوں کی نظر میں رہبر عظیم یا حکیم الحکماء کا درجہ رکھتا ہے۔ کنفیوشیس بحیثیت فلاسفر چین کی ایک سلطنت لیو کے ایک قصبے کوفو میں 550 قبل مسیح پیدا ہوا تھا۔ بچے کی پیدائش کے وقت والدین اپنی عمر کی 70ویں بہار دیکھ چکی تھی۔ جب کنفیوشیس 3 سال کا ہوا تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس عہد کے سربر آوردہ قبیلے نے اس کی پرورش کی۔ جب 19 سال کا ہوا تو اس نے شادی کر لی۔ 4 سال بعد اپنی بیوی کو اس نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی۔ سب سے پہلے کنفیوشیس حکومت کے مال خانے میں ملازم ہوا۔ 1 سال کے اندر ہی اپنی عمدہ کارگزاری کی بنا پر زراعت اور جانوروں کے چرواہوں کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ ملازمت کے دوران تاریخ، ادب، شاعری اور سیاست سے متعلق خوب مطالعہ کیا، اور جب 27 سال کا ہوا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ملازمت سے استعفیٰ دے کر تعلیم و تدریس کا پیشہ اختیار کر لیا۔ وہ جلد ہی ہزاروں شاگردوں کا ہادی بن گیا اور اس کی تعلیم سقراط کی طرح زبانی ہوا کرتی تھی۔ اس کی تعلیم اور رشد و ہدایت کا اتنا چرچا ہو گیا کہ صوبہ لیو کے وزیر نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ وہ کنفیوشیس سے تعلیم حاصل کرے۔ اس زمانے میں جس سلطنت میں کنفیوشیس رہ رہا تھا اس کے 3 مقتدر خاندانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور انجام کار وہ امیر جس کی ملازمت میں کنفیوشیس رہ رہا تھا اسے شہر بدر کر دیا گیا۔
اب کنفیوشیس اس کے ساتھ قریبی صوبہ تہی میں چلا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس لیو میں آ گیا، لیکن اسے مناسب ملازمت حاصل کرنے میں 15 سال لگ گئے۔ 51 سال کی عمر میں شہر چنگٹو کا قاضی بنا دیا گیا۔ نہایت ہی ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیے اور ایک مثالی نظامیہ اور عدلیہ قائم کرنے میں کامیابی اس کا حصہ تھی۔ ملک میں امن و امان کا پرچم لہرانے لگا۔ امراؤں کی بالادستی اور رشوت خوری کا بازار ماند پڑ گیا۔ جرائم اور بد اخلاقی ناپید ہو گئی۔ اپنی ملازمت کے دوران کنفیوشیس انہی اصولوں پر کاربند رہا جس کی تعلیم خود دیتا تھا۔ عدل و انصاف پر مبنی طرز عمل سے اس کے بدخواہ پیدا ہو گئی جو بڑی چالاکی اور عیاری سے اسے شکست دینے میں لگ گئی تھی۔ پھر کنفیوشیس کے حاسدوں نے آخر کار یہ کیا تھا کہ سلطنت لیو کے حکمران کے دربار میں انہوں نے چند حسین و جمیل رقاصائیں پیش کیں۔ لیو کا حکمران ان رقاصاؤں کے ساتھ عیاشی میں ایسا کھو گیا تھا کہ امور سلطنت سے قطعاً غافل ہو گیا اور ہمہ وقت ان رقاصہ لڑکیوں کی محفل میں مشغول رہنے لگا تھا۔ ان حالات میں کنفیوشیس کا اسے سمجھانا اور تنبیہ کرنا ناگزیر عمل ہو گیا تھا۔ جب کنفیوشیس نے ایسا کیا تو حاکم اور اس کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد اختلافات اس قدر بڑھ گئی تھی کہ حاکم نے اسے تمام اختیارات سے محروم کر کے ملک بدر کر دیا تھا۔ 497 قبل مسیح سے اس کی سرگردانی کا دور شروع ہوا۔ اپنے چند شاگردوں اور مریدوں کے ساتھ اس نے جگہ جگہ غریب الوطنی کی زندگی بسر کی۔ اکثر اسے اپنی جان کا خطرہ درپیش رہتا تھا۔ قسم پرسی اور مفلسی کے دن ختم ہونے میں نہ آتے تھے، یہاں تک کہ لیو کی سلطنت میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ پہلے عیاش امیر کو لوگوں نے تخت و تاج سے محروم کر دیا اور گائی نام کا ایک شخص سلطنت لیو کا حکمران بنا۔ اس نے 483 قبل مسیح میں کنفیوشیس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے شہر بلوایا اور کنفیوشیس سے التماس کی کہ وہ لوگوں کی اصلاح اور تعلیم کا سلسلہ شروع کرے۔ اس طرح ایک بار پھر کنفیوشیس نے سلطنت لیو میں لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کر دیا اور 478 قبل مسیح کنفیوشیس نے یہی کام کرتے ہوئے وفات پائی۔ بدھ مت کا وہ بوڑھا پیروکار جب تھوڑی دیر کے لیے دم لینے کو رکا تو یونافو سے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بزرگ، تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے مجھے کنفیوشیس کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ سنائے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم اس کی تعلیمات، خدا، موت کے بعد کی زندگی اور دوسرے عوامل پر اس کے پیغام پر روشنی ڈالو؟ اس پر بوڑھا کہنے لگا، کیوں نہیں یوناف۔ پھر وہ کھنکار کر گلا صاف کر کے کہہ رہا تھا، سنو میرے عزیزوں، چینی زبان کے 2 الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور خداوند کی ہستی کے تصور کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک شکیٹی کہ جس کے معنی حاکم مطلق کے ہیں، اور ایک ٹیان یعنی آسمان۔ کنفیوشیس نے اپنی تقریروں میں ٹیان کے الفاظ کو اکثر استعمال کیا ہے جو خدا کی پروردگاری اور لامحدودیت پر دلالت کرتا ہے۔ کنفیوشیس کی تعلیم کے مطابق خدا ایسے قانون واضح اور نافذ کرتا ہے جن کے ذریعے کائنات وجود میں آئی ہے اور اپنے مقررہ وقت تک قائم رہے گی۔ وہ اپنی شریعت انسان پر عیاں کرتا ہے جن پر عمل کر کے انسان مقصد حیات اور حیات ابدی حاصل کر سکتے ہیں۔ کنفیوشیس نے ایسے زمانے میں خدائے واحد کا نام سر بلند کیا جبکہ چین میں فطرتی مظاہر ارواح خبیثہ اور باپ دادا کی روحوں کی پرستش کا رواج تھا۔ اس زمانے میں کنفیوشیس نے کہا کہ خدا ہی حقیقی پناہ گاہ ہے کہ جس کی تلاش ہمیشہ سے جاری ہے۔ جو خدا کو ناراض کرتا ہے اس کی نجات مشکل ہے۔ کنفیوشیس خدا پر واضح ایمان اور توکل رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر خدا چاہتا کہ یہ تمدن مٹ جائیں تو وہ ایک ذی نفس بھی اس روئے زمین پر نہ چھوڑتا جو اس تمدن کو قائم رکھ سکتے اور نہ کسی کو اس کی جانب توجہ کرنے کی توفیق دیتا۔ چونکہ خدا نے اسے مٹنے نہیں دیا لہٰذا کوانگ کے باشندے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کنفیوشیس کے نزدیک تقویٰ اور راضی برضائے الہی ہونا ہی صراط مستقیم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 40 سال کی عمر تک سب ذہنی الجھنوں پر غلبہ پا لیا اور 50 سال کی عمر میں مجھے خداوند کا عرفان حاصل ہوا۔ خدا نے مجھے قدیم دانائی بخشی لہٰذا اب مجھے کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا۔ نور و ہدایت ہمیں خدا ہی کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا اور نسل آدم کا احیاء کر کے انسانی کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تو کنفیوشیس کا خداوند قدوس کے متعلق نظریہ ہے۔ حیات کے بعد موت کے متعلق کنفیوشیس نے کہا ہے کہ اچھے بادشاہ اور نیکوکار جنہوں نے اپنی زندگی میں نمایاں کام کیے ہوں گے مرنے کے بعد انہیں
آسمان پر خدا کی قربت نصیب ہوگی۔ جو خاندان نیکی کرتا ہے وہ یقیناً بے انتہا خوشیاں جمع کرے گا، اور جو گھرانہ برائیوں کے درپے ہوتا ہے اسے غیر محدود غم اور افسوس سے سابقہ پڑے گا۔ انسان دوستی سے متعلق بھی کنفیوشیس کے بڑے اعلیٰ پائے کے خیالات ہیں۔ کنفیوشیس انسان کو ہر چیز کا معیار سکھاتا ہے۔ اس کا قول ہے کہ سچائی کی عظمت انسان سے ہے، نہ کہ انسان کی عظمت سچائی سے۔ وہ ایمان رکھتا ہے کہ انسان طبیعاً نیک ہے اور وہ نیکی کے لیے رغبت کرتا ہے۔ اگر حکمران اور اعلیٰ طبقے اس کے سامنے اچھی مثال قائم کریں، پیدائشی اور مورثی گناہ کے مابعد از طبیعتی نظام سے اس کا کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ وہ نیکی اور انسان کا دوست ہے۔ کنفیوشیس خوب جانتا ہے کہ انسان بغیر کسی الزام کے بوجھ کے کافی دکھی ہے اور ہمیشہ ان تمام خطرات اور بد کردار فرما برداروں سے دوچار رہا ہے، اور کنفیوشیس ہمیشہ انسانوں کا معاون رہا ہے اور پذیرانہ صلاحیتوں پر اعتماد رکھتا ہے۔ کنفیوشیس انسانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک کو وہ انسان اعلیٰ، دوسرے کو پست انسان کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اعلیٰ اپنی روح کو عزیز رکھتا ہے اور پست انسان اپنی دولت اور جائیداد کو۔ انسان اعلیٰ کو یاد رہتا ہے کہ کس طرح اور کب کوتاہیوں کی سزا ملی، لیکن پست آدمی صرف یہ یاد رکھتا ہے کہ اسے کیا کیا انعام اور بدلے میں ملے ہیں۔ انسان اعلیٰ کوتاہی کا الزام اپنے ذمے لیتا ہے اور کم تر آدمی دوسروں کے سر تھوپتا ہے۔ انسان اعلیٰ باعظمت، باوقار اور نیک ہے اور مغرور نہیں ہوتا۔ پست آدمی مغرور ہوتا ہے اور ہر عصمت اور وقار سے خالی ہوتا ہے۔ انسان اعلیٰ دوسروں کی رائے کے بارے میں فراخ دلی سے کام لیتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس سے متفق نہیں ہوتا۔ پست آدمی دوسروں سے متفق ہوتا ہے، لیکن ان سے کشادہ دلی نہیں بلکہ بخل سے کام لیتا ہے۔ انسان اعلیٰ کا ارادہ پختہ ہوتا ہے لیکن جھگڑالو نہیں۔ وہ دوسروں کے ساتھ آزادانہ میل جول رکھتا ہے مگر دھڑے بندی سے الگ رہتا ہے۔ انسان اعلیٰ کے کردار کی علامت بنی نوع انسان سے ہمدردی اور شفقت ہے۔ دوسروں کی نیکی، قابلیتوں سے اسے غصہ نہیں آتا بلکہ خود ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اپنے سے کمتر انسان کو دیکھتا ہے تو اپنے اوپر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دوسروں میں جو برائیاں نظر آتی ہیں وہ کہیں مجھ میں تو نہیں۔ کنفیوشیس کہتا ہے کہ اعلیٰ انسان وہ ہے جو مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں صفائی سے دیکھیں، اس کے چہرے سے نشان مہر و الفت نمایاں ہو، اس کا رویہ باعزت ہو، گفتگو میں خلوص ہو، معاملات میں ہوشیاری ہو، دل میں شک ہو تو دوسروں سے سوال کرے۔ جب اسے غصہ آئے تو وہ یہ خیال کرے کہ غصے کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کے لیے کیا مشکلات پیدا ہوں گی۔ جب وہ نفع حاصل کرنے کا خیال کرے تو سب سے پہلے حق اور نیکی کا خیال کرے، یعنی نفع اس طرح حاصل کیا جائے کہ حق اور نیکی کا پہلو قائم رہے۔ کنفیوشیس نے اخلاقیات پر زور دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار خلوص نیت پر ہے، اور بلند کردار آدمی کی یہ نشانی ہے کہ اس کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اصلاح اور اخلاق کے علم و تربیت کو ضروری قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت علم ہے اور علم کے لیے غور لازمی ہے۔ بغیر غور و خوض کے علم ایک صحیح لا حاصل ہے۔ کنفیوشیس باہمی محبت اور ہمدردی پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا سب سے پہلے اپنے خاندان میں ہی ہونی چاہیے، پھر اس کی حدیں پھیلتے پھیلتے عام معاشرے کو اپنے اندر لے لیں۔ کنفیوشیس کہتا ہے کہ بدنظمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حاکم اپنے مرتبے کے وعدے نبھانے میں قاصر ہوں اور رعایا بھی اپنے مقام سے دور ہو چکی ہو، باپ اپنے مقام اور مرتبے سے غافل ہو اور بیٹا اپنے فرائض سے منہ موڑ چکا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ کسی معاشرے میں بنیادی انقلاب اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہر ایک اپنے اپنے مرتبے اور مقام کا خیال نہ کرے۔ ایک بار ایک شخص نے کنفیوشیس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کوئی ایک لفظ ایسا ہی جو زندگی کے لیے بنیادی اصول کا کام دے سکے۔ کنفیوشیس نے جواب دیا، ہاں، باہمی مراعات، یعنی دوسروں کے لیے وہ سلوک نہ کرو جو تم دوسروں سے اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ کنفیوشیس حکمرانوں کے لیے عمدہ قسم کے اصول مرتب کرتا ہے، اور وہ اپنے اصول میں کہتا ہے کہ بادشاہ خود اپنے عمل سے رعایا کے لیے اچھی مثال قائم کر سکتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ حکومت بغیر عوام الناس کی حمایت کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اس وجہ سے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام الناس کا اعتماد کریں۔ اعتماد محبت ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے
اور محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حکمران طبقہ عوام الناس کی بھلائی اور بہبود کے کام کرے۔ تیسرے اصول میں کنفوشیس کہتا ہے کہ حکمران طبقہ اور رعایا اپنے فرائض خلوص سے سر انجام دیں۔ چوتھا اصول یوں کہتا ہے کہ حکمران علم و عقل کو اپنے مشیر بنائیں۔ پانچویں اصول میں کنفوشیس کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جسے وہ خود اپنے لیے پسند نہ کریں۔ اور چھٹے اصول میں وہ حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عدل پر دیانتدار اور ایماندار آدمی کو مقرر کیا جانا چاہیے۔ پھر کنفوشیس مزید کہتا ہے کہ انسانی فلاح اور بہتری کے لیے سب سے پہلے انسان کو اشیاء کی ماہیت کی تحقیقات میں مصروف رہنا چاہیے۔ جب اشیاء کی ماہیت معلوم ہو جاتی ہے تو علم مکمل ہو جاتا ہے، اور جب علم مکمل ہو جاتا ہے تو ان کا خیالات میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔ خیالات سے بڑھ کر دل میں بھی خلوص آ جاتا ہے، اور دل میں خلوص آتا ہے تو دل درست ہو جاتا ہے، پھر خود انسان بھی درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ درست ہو جاتا ہے تو اس کا خاندان درست ہو جاتا ہے، اور پھر جب خاندان میں درستگی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ریاست درست ہو جاتی ہے، اور جب ریاست درست ہو جاتی ہے تو پھر ساری سلطنت درست ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور سنو میرے ساتھیوں، کنفوشیس کی وفات کے فوراً بعد اس کے نظریات چین کے لوگوں میں بڑے مقبول ہوئے تھے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی ہر دل عزیزی اور اثر میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا نام چینی ثقافت کا نام ہی ہو گیا۔ اس کی شخصیت اور تعلیم کی مہر چینی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں نظر آنے لگی، یہاں تک کہ لوگوں نے کنفوشیس کو کامل اور اعظم کا خطاب دیا۔ پھر چینی حکمرانوں نے اس کے لیے قربانی دینے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ پھر مزید یہ ہوا کہ چین کے ہر اسکول میں اس کے نام سے ایک مندر تعمیر کیا جانے لگا، اور مندر کا نام چین میں کوانگ یعنی قدیم استاد یا دانائی کامل کے نام سے سرفراز کیا گیا، اور یہ لقب آج تک اس کے نام کا حصہ ہے۔ کنفوشیس کے تقریباً 250 سال کے بعد سیشی ہوانگ کی نام کے ایک بادشاہ نے چین پر قبضہ کرنے کے منصوبے باندھے اور بہت سی ریاستوں پر قبضہ جما لیا اور شہنشاہ کا لقب اختیار کیا، اور پھر اس نے اہل چین کے دلوں سے ان کے قدیم بادشاہ اور قابل احترام ہستیوں کا احترام مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ آخر جب اس سلسلے میں اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے صلاح دی کہ جب تک لوگوں کے دلوں سے کنفوشیس کو نہ نکالا جائے اس وقت تک اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنے وزیروں کا یہ مشورہ سننے کے بعد اس نے کنفوشیزم کی تمام کتب کو جلا دینے کا حکم دے دیا تھا۔ اس وقت اس کتب کی تعداد اس قدر زیادہ ہو چکی تھیں کہ یہ 3 ماہ تک جلتی رہیں، تاہم کچھ آدمی چند کتب کو محفوظ کر لینے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے ان کتب کے پیغامات کو دیواروں میں چن دیا تھا۔ جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بہت خوشی منائی اور ان کتب کو نکال کر عصر نو اشاعت کا اہتمام کیا، اور اس طرح ایک بار پھر کنفوشیس اہل چین کا محبوب بن کر رہ گیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا بدھ مت کا پیروکار خاموش ہو گیا۔ اس پر یوناف بولا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم بتا سکو گی کہ چین میں کنفوشیزم کی مقبولیت کا راز کیا تھا؟ جواب میں وہ بوڑھا گانے والا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، اور پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، چین میں کنفوشیزم کی مقبولیت کے کئی سبب ہیں۔ اول یہ ہے کہ کنفوشیس نے پرانی اور قدیم روایات کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ اپنے پیش روؤں کے اچھے خیالات اور اقوال کو زندہ کیا اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اور دوم یہ کہ کنفوشیس نے معاشرتی امور کی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دی تھی اور معاشرے کو 5 طبقات میں تقسیم کیا، یعنی بادشاہ اور رعایا، باپ اور بیٹا، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی، میاں اور بیوی، اور پھر دوست۔ کنفوشیس کی دور رس نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہر طبقہ اپنے فرائض خلوص سے سر انجام نہیں دیتا، اس وجہ سے معاشرے میں جدال اور فساد ہے، اور پھر ہر طبقے کو اپنے حقوق اور فرائض خلوص سے سر انجام دینے کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ اس کی مقبولیت کی وجہ کچھ یوں ہے کہ کنفوشیس نے مابعد طبیعتی خیالات پر بہت کم گفتگو کی ہے۔ اس نے اس رنگ میں گفتگو کی جسے عوام آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور چوتھی بات کچھ یوں ہے کہ کنفوشیس نے اپنی تعلیم کو نہایت سادہ اور عام فہم زبان میں عام کیا تھا۔ اور پھر 5ویں بات یہ ہے کہ کنفوشیس نے اخلاقی تعلیم پر بہت زور دیا، خاص طور پر ان امور کے متعلق جن کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے تھا۔
کہ لوگوں میں باہمی تعاون، ہمدردی اور محبت وغیرہ۔ اس تعلیم کا اثر انفرادی زندگی ہی پر نہیں پڑا تھا بلکہ اجتماعی زندگی پر بھی پڑا تھا، اور ملک کی اقتصادی، سیاسی، معاشرتی زندگی میں ایک سیلاب اور ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ اور اس کی مقبولیت کی چھٹی وجہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ کنفیوشیس کا ذاتی کردار بہت بلند تھا۔ جو وہ کہتا تھا اس کا عملی نمونہ وہ پیش کرتا تھا۔ وہ مختلف عہدوں پر فائز رہا اور لوگوں کی خدمت کی، جس کی وجہ سے اسے شہرت اور مقبولیت نصیب ہوئی۔ بہت سی کتب ہیں جن سے انسان کنفیوشیس کے نیکی اور سچائی پر مبنی اقوال کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ کنفیوشیس کی سب سے اہم کتاب لین یو ہے کہ اسے سب سے زیادہ اہم اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے مطالعے سے اس کی تعلیمات کا سمجھنا آسان ہے۔ یہ کتاب کنفیوشیس کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو کہ چند شاگردوں نے اس کی وفات کے بعد تالیف کیا تھا۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کو عام کہانیوں اور عمدہ تنقیدوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور کتاب بھی کنفیوشیس کی طرف منسوب کی جاتی ہے جس کا نام علم اعظم ہے۔ یہ کتاب بھی انتہائی درد آمیز اور سبق آموز ہے، اور اس کے اندر بھی انسانیت کی فلاح کا عمدہ پیغام ہے۔ ایک اور کتاب جس کا نام تعلیم آدمی ہے، یہ کتاب کنفیوشیس کے پوتے کے نام سے منسوب ہے، اور اس کے علاوہ 5 اور کتابیں بھی کنفیوشزم میں ہیں جن کا خوب مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کنفیوشزم کے ماننے والوں کا ایمان یہ ہے کہ یہ ساری کتب قدیم ہیں اور کنفیوشیس کی عدالت میں لکھی گئی ہیں اور ترتیب دی گئی ہیں۔ اس میں پہلی کتاب شیوچن ہے جو ایک تاریخی کتاب ہے، دوسری کتاب شی چنگ ہے، یہ گیتوں کی کتاب ہے، اس میں 305 نظمیں ہیں۔ تیسری کتاب لیچی ہے، یہ رسموں کی کتاب ہے جس میں ان سب رسوم کا ذکر ہے جو مذہبی اور غیر مذہبی تہواروں پر ضروری ہیں۔ چوتھی کتاب کا نام لی چنگ ہے، یہ ایک طرح کے انقلابی افکار کی کتاب ہے۔ اور 5ویں کتاب کا نام چین چنگ ہے، اسے خزاں اور بہار کی تعریف بھی کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر صوبہ لیو کے اندر رونما ہونے والے حالات و واقعات کی تاریخ شمار کی جاتی ہے، اور یہ ساری کتابیں کنفیوشزم کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ کنفیوشزم 600 قبل مسیح کی سماجی اور قومی زندگی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ایک قسم کا اسلام بھی ہے۔ بنیادی اصول تقریباً کنفیوشزم کے اسلام سے ملتے جلتے ہیں، ان کی ظاہری شکل اور رسمیں مختلف ہیں۔ اسلام کنفیوشزم کی تعلیمات انسان دوستی، انسانی فطرت کا گناہ سے مبرہ ہونا اور ارتقاء انسان اور انسانی ہمدردی کی اخوت اور افراط و تفریق کی اجتناب کرنے کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ اسلام وہ مکمل دین ہے جس میں یہ تعلیم اعلیٰ رنگ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کنفیوشزم کے بعد کے فساد و فگار، مثلاً مظاہر پرستی، بزرگ پرستی اور قربانیاں اور علم غیب کے حاصل کرنے کے طریقوں کی تردید بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کنفیوشزم سے زیادہ واضح اور اعلیٰ رنگ میں خداوند کی ہستی اور آخرت کے تصور کو پیش کرتا ہے۔ دوسری طرف کنفیوشزم میں ماں باپ طبیعیاتی مسائل پر روشنی نہیں ڈالی گئی، جبکہ اسلام نے ان مسائل کو اس رنگ میں بیان کیا ہے کہ ان کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے بوڑھا بت پرست چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر وہ یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ کنفیوشزم کے متعلق میں جانتا تھا وہ تم دونوں میاں بیوی سے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب میں تم سے جاپانی مذہب شنٹوئزم سے متعلق ذکر کرتا ہوں۔ اس پر یوناف سے پہلے بیوسا بول پڑی اور بوڑھے گوتم بدھ کے پیروکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے بزرگ، تم نے جو ہندوستان اور چین کے مذاہب کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالی ہے تو اس سے تو ہمارے علم میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جاپانی مذہب شنٹوئزم سے متعلق کچھ بتانے کے بعد آپ ہمیں ہندو مت سے متعلق بھی کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اس پر وہ بوڑھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہندو مت سے متعلق میں تمہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ بدھ مت قبول کرنے سے پہلے میں ہندو مت کا ہی قائل اور پیروکار تھا۔ سنو میرے دوستوں اور اجنبی مہربانوں، اب میں تمہیں جاپانی مسلح شینٹو اور اس کے مذہب شینٹوئزم سے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ شینٹوئزم چینی زبان کے 2 لفظوں شن اور ٹو سے مرکب ہے، جس کا مطلب ہے خدا کے طور طریقے یا دیوتاؤں کے ڈھنگ اور اطوار۔ شینٹوئزم جاپانی قوم کا مذہب ہے اور اسی قوم اور ملک تک محدود ہے۔ ہندو مت کی طرح اس کا کوئی ایک بانی نہیں، اس کا آغاز زمانہ قبل از تاریخ سے ہوا ہی۔ یہ دونوں مذہب
خاص قوموں کی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں اور سماج اور ثقافت کا ہی ایک حصہ نہیں بلکہ ان کے دروازے دوسروں پر تقریباً بند ہیں۔ زمانہ قبل از تاریخ میں جاپان پر جو قبیلہ حکمران تھا وہ سورج کی دیوی کی حیثیت سے پرستش کرتا تھا کہ جس کے گرد ہزار اور دیوی دیوتا بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ اسلاف کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ اسی مظاہر اور اسلاف پرستی میں آگے چل کر اس نے مذہب کی شکل اختیار کر لی اور اب جاپان میں یہ قومی تمدن حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ شنٹوئزم کثرت پرستی کا مذہب ہے۔ اس کا کثرت پرستی کا خاصہ اس کے دیوتاؤں کی تعداد سے ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 80 کروڑ دیوتا ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 800 کروڑ تک جا پہنچتی ہے۔ اہل جاپان مظاہر پرستی پر بہت زور دیتے ہیں، جن کا سب سے بڑا محبوب سورج ہے، اور ان کے خیال میں سورج ایک دیوی ہے کہ جس کا نام اماٹا راسو رکھا گیا ہے۔ اماٹا راسو کو وہ کائنات کی قوت کا درجہ نہیں دیتے کہ اس کی حیثیت محض ایک دیوی کی سی ہے۔ اسے ماننے والے سمندر، پہاڑ، درخت، دریا، حیوانات، کھیتوں، پرندوں وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپانی مذہب میں اسلاف پرستی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ اسلاف پرستی کا آغاز مردوں کے خوف و ہراس سے ہوا تھا۔ وہ مردوں کو محترم جان کر پرستش نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کے دل میں اس بات کا احترام تھا کہ یہ ان کے خاندان کے افراد ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرستش محض ان کے شر سے بچنے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ جاپانی لاشوں کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی لاش سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس مکان میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے عزیز و اقارب مکان چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان میں بادشاہوں نے سورج دیوی کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ دعویٰ سب سے پہلے جیہوٹی بادشاہ نے کیا تھا۔ اہل جاپان کے نزدیک کہ جس طرح یہ سورج دیوی تمام مردوں کی آقا ہے، اسی طرح بادشاہ بھی تمام جاپانیوں کا آقا، مخدوم اور سردار ہے۔ بادشاہ کی اس عزت و توقیر کی وجہ سے شاہی محل مذہب کا مرکز بن گیا تھا، اور جاپان میں مذہب اور سیاست لازم و ملزوم ہو کر رہ گئی تھی۔ بادشاہ کی ذات مذہب اور سیاست کا مرکز بن گئی۔ سورج دیوی کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بادشاہ آہستہ آہستہ خدائی درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ اس عقیدے نے جاپانی سیاست کو استحکام بخشا۔ ایک خاندان 2500 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک برسر اقتدار رہا۔ جاپانی بادشاہت کا بانی جیمسو تھا۔ اس کی حکومت کا آغاز 606 قبل مسیح میں ہوا تھا، اور جنگ دوم کے زمانے میں بادشاہ ہیروبیٹو اس خاندان کا 124واں بادشاہ بنا تھا۔ اس بادشاہ پرستی کی وجہ سے آج تک شینٹو مذہب کے پیروکار اپنے بادشاہ کی خیر و سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور شہنشاہ خود روزانہ اپنی رعایا کی خیر و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے۔ شہنشاہ کی محبت قوم کے دل میں سب سے بڑھ کر ہے۔ چونکہ قوم کی خبرگیری خود شہنشاہ کے سپرد ہے تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شہنشاہ اور قوم کا یہ تعلق ایسا ہے جسے جاپان کا ہر آدمی بخوبی سمجھے ہوئے تھا۔ جاپانی کہتے ہیں کہ بادشاہ ہماری ضروریات پر توجہ کرتا ہے اور ہماری تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے کہ جسے ہم بلا واسطہ کامی سے مانگیں؟ شینٹو مذہب شہنشاہ پرست ہے۔ کامی کی رضا شہنشاہ کی رضا ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو ایک جاپانی کی لوح دل پر نقش ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوڑھا بت پرست جب خاموش ہوا تو یوناف بولا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، میرے بزرگ، تو نے اپنی اس گفتگو میں کئی بار ایک لفظ کامی استعمال کیا ہے۔ کیا تو یہ بتا سکے گا کہ لفظ کامی سے تیرا کیا مطلب اور مراد ہے؟ اس پر اس بوڑھے بت پرست کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر وہ کہنے لگا، لفظ کامی اولاً زمین اور آسمان کے متعدد دیوی اور دیوتاؤں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، جن کا جاپان کے اندر قدیم تذکروں میں ذکر آتا ہے۔ اس طرح ان دیوتاؤں کی ارواح کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا جو ان معبدوں میں رہتے ہیں جہاں ان کی پوجا ہوتی ہے۔ یہ لفظ نہ صرف انسانوں، چرند پرند، نباتات، دریا، پہاڑ اور ہر قسم کی دوسری اشیاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جن سے خوف کرنا اور ان کی عزت کرنا اس کے لیے لازمی ہے کہ انہیں غیر معمولی اور اہم اختیارات حاصل ہیں، جن کا صرف نیکی، اچھائی یا فائدہ رسانی میں اعلیٰ ہونا ضروری نہیں۔ اور یہ لفظ کامی سب کے لیے استعمال ہوتا ہے،
بری اور ناپسندیدہ اشیاء بھی کامی کہلاتی ہیں، بشرطے کہ ان کا خوف عام ہو جائے۔ کامی کی قسم میں جو انسان داخل ہیں ان میں جاپان کے شہنشاہ بھی داخل ہیں، لہٰذا انہیں کامی ہی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا بت پرست چند لمحوں تک خاموش رہا اور وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، میرے عزیزوں، اس کائنات کی تخلیق کے متعلق بھی شینٹوئزم اور جاپانیوں کا عجیب و غریب نظریہ ہے۔ تخلیق کائنات کے متعلق ان کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کے تیرتے ہوئے پل پر ایک جوڑا رہا کرتا تھا، جو اس جوڑے میں سے نر کا نام ازدنگی اور مادہ کا نام ازو نامی تھا۔ وہ جوڑا زمین کے ایک جزیرے پر اترا اور وہاں انہوں نے ایک مکان بنایا جس میں ایک بڑا ستون تھا۔ جب وہ ستون تیار ہو گیا تو دونوں نے اس ستون کے گرد گھومنا شروع کیا۔ جب دونوں ستون کے گرد چکر لگانے کے بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو پہلے مادہ بولی اور وہ شاید نر سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ مادہ کے پہلے بولنے کی وجہ سے نر کو غصہ آ گیا، کیونکہ شاید وہ خود پہلے بولنا چاہتا تھا، لہٰذا دونوں نے پھر ستون کے گرد گھومنا شروع کیا۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے سامنے چکر مکمل کرنے کے بعد آئی تو اس بار پہلے نر بولا اور اس نے مادہ کی خوبصورتی کا اظہار کیا۔ مادہ کی خوبصورتی کا اظہار کرنے کے بعد مادہ نے اپنی اس تعریف اور توصیف کو بے حد پسند کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نر سے متعلق بھی اس کے دل میں پسندیدگی کے جذبات پیدا ہوئے اور انہی جذبات کے تحت ان دونوں میں میاں بیوی کے تعلقات پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد جاپانی روایت کہتی ہے کہ اس تعلق کے نتیجے میں جاپان کے مختلف اور بہت سے دیوی دیوتا پیدا ہوئے۔ اس جوڑے سے آگ کی دیوی کی پیدائش کے وقت ازد نامی کا انتقال ہو گیا۔ اس پر نر کو غصہ آیا اور اس نے نومولود آگ کی دیوی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت سے دیوی دیوتا نمودار ہو گئے۔ اب یہ نر اپنی بیوی کے پیچھے مردوں کی سرزمین یومی میں گیا۔ وہاں سے واپسی پر ایک سمندر میں غوطہ لگایا اور اس کی پلکوں پر پانی کے جو قطرے ٹپکے تو سورج دیوتا پیدا ہوا اور ناک کے قطروں سے چاند پیدا ہوا۔ یہ ہے جاپانیوں کا نظریہ تخلیق۔ دیوتاؤں پر پرشاد کا طریقہ بھی رائج ہے۔ مندروں میں ناچ کا طریقہ بھی جاری اور ساری ہے، یہاں تک کہ بعض اہم مندروں میں سٹیج اور ناچنے والیاں بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ کروڑوں دیوتاؤں کے باوجود اس مذہب کی عبادت بہت سادہ ہے۔ مقدس مقامات بھی سادہ ہیں، ان میں پروہت مقرر ہیں، وہاں دعائیں کی جاتی ہیں، ان میں بت نہیں ہوتے اور رسمیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں کہ سوائے حکومتی تقریبوں کے۔ یہ سادہ اور تسنا سے آری مگر کثرت پرستی کا مذہب ہے، جس کی وجہ سے بہت دیر تک انسانوں کے روحانی اور ذہنی تقاضوں کو پورا نہ کر سکا۔ لہٰذا جاپان میں بھی ہندوستان کی طرح وہ مفکر پیدا ہوئے جو کثرت کے پس پشت یہ کہتے تھے کہ باری تعالیٰ بیک وقت 800 کروڑ دیوتا ہونے کے باوجود بھی ایک ہی ہے۔ یہی زمین اور یہ آسمان کا عظیم ترین اصل ہے اور کائنات کی تمام اشیاء بھی اسی ایک ذات میں موجود ہیں۔ شنٹوئزم کی جو قدیم کتب ہیں ان میں مزید ہمیں یہ بات ملتی ہے اور ان میں لکھا گیا ہے کہ باری تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے۔ یہ انسانی الفاظ سے ماورا ہے، یہ فہم سے بھی بالاتر ہونے کے باوجود ہر شے میں جاری اور ساری ہے۔ جہاں تک شنٹوئزم کی اخلاقیات کا تعلق ہے، یہ خلوص، خود احساری اور روح اور بدن کی پاکیزگی اور صفائی پر زور دیتا ہے۔ یہ پاکیزگی جسمانی طہارت کے علاوہ خود تمام تر اچھائی کی علامت ہے۔ شنٹوئزم کہتا ہے نیکی پاکیزگی ہے اور بدی ناپاکی ہے۔ دیوتا بندے کی بدعمالی سے اس کی ناپاکی کے باعث دور ہو جاتا ہے۔ شنٹوئزم کی دوسری خوبی خلوص نیت پر ہے۔ اس کا یہ نظریہ ہے کہ اگر انسان کی جدوجہد مخلصانہ نہ ہو تو یقیناً وہ دیوتاؤں سے ملاپ حاصل نہ کر سکے گا۔ بات رہی پاکیزگی اور خلوص نیت کی تو یہ دل کی پاکیزگی کا دوسرا نام ہے۔ شنٹوئزم کی کتابوں اور تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مقدس مقامات کی پرستش، خصوصاً پاک مقام یعنی سورج دیوی کی پرستش، اس وقت سہل ہوتی ہے جب یہ خلوص نیت اور پاک دلی سے کی جائے۔ تاہم ہندو مت کی طرح شنٹوئزم بلند فکری عمل، صالح اور پاکیزگی کے ساتھ بے انتہا توہم پرستی کو کہ جو کسی صورت میں راحت پرستی سے الگ نہیں یقیناً یکجا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیاطین اور ارواح بد کے اثرات سے بچنے کے لیے اس مذہب میں جادو ٹونے بھی کیے جاتے ہیں۔ اور پھر شنٹوئزم کا بہرحال مرکزی نقطہ کثرت پرستی پر ہے اور یہ اس کی جدید ترین صورتوں پر بھی حاوی ہے۔ یوناف نے اس بوڑھے بدھ مت کا شکر ادا کیا اور پھر وہ اس سے کہنے لگا، میرے بزرگ،
تم نے ہمیں ہندوستان اور اس کے ملحقہ سرزمینوں سے نمودار ہونے والی مذہبی تحریکوں سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اس کے لیے میں اور میری بیوی دونوں ہی تمہارے شکر گزار ہیں۔ اب اگر تم زحمت محسوس کرو تو کچھ ہندو دھرم کے متعلق بھی ہمیں بتاؤ، اس لیے کہ تم پہلے ہندو تھے، بعد میں بدھ مت کے پیروکار ہو گئے۔ اور پھر یوناف کے ان الفاظ پر وہ بوڑھا بدھ مت کا پیروکار ان دونوں کو ہندو مت کے متعلق تفصیل سنا رہا تھا۔